لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو، اپنے معاملات کو، اپنے خوابوں کو لکھتے ہیں، ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کوئی شخص شادی میں بینڈ باجے کے ساتھ شادی کر رہا ہو یا شادی میں ڈی جے رکھتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے جرمانہ لے کر مسجد یا قبرستان میں اس روپیے کو لگانا کیسا ہے؟ یہ کئی جگہ چل پڑ رہا ہے یہ کہ لوگ اپنے علاقوں میں یہ قانون لگا رہے ہیں کہ شادیوں میں ڈی جے نہیں بجے گا، بینڈ نہیں بجیں گے، ڈھول تماشا نہیں ہوگا۔ یہ قانون لگایا، پھر یہ لگاتے ہیں کہ اگر کوئی اس قانون کو توڑتا ہے، اگر کوئی مجرم بنتا ہے اس قانون کا، تو اس صورتحال میں اس سے جرمانہ وصول کیا جاتا ہے۔ اور جرمانے کی رقم کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جرمانے کی جو رقم ہے اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا وہ جرمانے کی رقم کو مسجد یا مدرسہ میں لگا سکتے ہیں؟ جو جرمانے میں رقم لیا اس کو مسجد یا مدرسہ میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ بہت اہم سوال ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس لیے میں اس سوال کا جواب آپ کو ڈیٹیل سے میں دینے کی کوشش کروں گا کہ کیا اس صورت میں صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ آئیے ہم سب توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے، مسجد یا مدرسہ میں خرچ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک بعد کا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آخر یہ جرمانہ لگانا جائز بھی ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جرمانہ لگا سکتے ہیں بھی کہ نہیں؟ مالی جرمانہ، یہ جرمانہ مالی جرمانہ ہے، تعزیر بالمال کہتے ہیں اس کو فقہی زبان میں۔ تو تعزیر بالمال اسلام میں جائز بھی ہے کہ نہیں؟ پہلے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایسے مالی جرمانہ لگا کر کے رکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے کہیں کے قاضی کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، وہ جرمانہ وصول کرنے کی بات کر رہے تھے، کہیں کی باراتیوں سے، وہ باراتی جو چیز منع ہے وہ کر لیے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو جرمانہ وصول کروں گا۔ چاہے وہ قاضی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے کوئی ہو، شریعت سے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ شریعت جو کہتی ہے وہی کیا جائے گا، شریعت منع کرتی ہے تو نہیں کیا جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کئی بار کہ شریعت سے ہم بہتر سمجھتے ہیں، شریعت جو منع کر رہی ٹھیک ہے، شریعت تو منع کر رہی ہے لیکن ہم اس کو کریں گے تاکہ سماج میں سدھار ہو جائے۔ لوگوں کو یہ بات 100% اپنے دل و دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لینی چاہیے کہ شریعت کے خلاف کر کے، شریعت کے خلاف کوئی عمل کر کے آپ ہرگز معاشرے میں، سماج میں کوئی سدھار نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت کے خلاف جائیں گے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے تعزیر بالمال کو شریعت کیا کہتی ہے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بارِ شریعت ہے، بارِ شریعت کے حصہ 9 ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 405 ہے، جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس بارِ شریعت کے اس صفحہ، اس حوالے میں جو میں نے ابھی پیش کیا، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں سنیے۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں تعزیر بالمال یعنی جرمانہ لینا جائز نہیں، جرمانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بارِ شریعت میں صدر الشریعہ لکھ رہے ہیں، مسئلہ نمبر 7 ہے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں تعزیر بالمال یعنی مالی جرمانہ لینا جائز ہی نہیں۔ ہاں اگر دیکھے کہ بغیر لیے باز نہ آئے گا تو وصول کر لے، پھر جب اس کام سے توبہ کر لے تو واپس دے دے۔ ایک صورتحال ہے کہ اگر یہ دیکھے کہ جرمانہ لیے بنا یہ باز نہیں آئے گا، جرمانہ لینا پڑے گا تبھی یہ رکے گا، تو اس صورت میں بھی جرمانہ اس وقت لے تو لے، لیکن جب دیکھے کہ کام ہو گیا، یہ توبہ کر لیا ہے، تو اب پھر وہ اس رقم کو ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ وہ رقم انہی کی ہے، جرمانہ دینے کے بعد وہ رقم کی مالکانہ حق ان کا ختم نہیں ہوا ہے، ان کو وہ رقم واپس کرنی پڑے گی۔ اور آگے صدر الشریعہ لکھتے ہیں، حالات کو جانتے تھے یہ ہمارے اکابرین، صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ پنچایت میں بھی، پنچایت یہی کمیٹیاں تحریکیں، پنچایت میں بھی بعض قومیں بعض جگہ جرمانہ لیتی ہیں اور انہیں اس سے باز آنا چاہیے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں جو جرمانہ لیتے ہیں انہیں باز آنی چاہیے، انہیں رکنی چاہیے، یہ کام کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ صدر الشریعہ نے کہاں سے لکھا ہے وہ بھی آپ توجہ سے سن لیجئے۔ صدر الشریعہ نے الحمدللہ اس کو بحر الرائق سے بھی لکھا ہے اور فتاوی ہندیہ سے بھی لکھا ہے، یعنی کئی کتابوں کے حوالوں سے صدر الشریعہ نے اس بات کو کلیئر کیا ہے
کہ مالی جرمانہ کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب مالی جرمانے کی اجازت ہی نہیں ہے اور وہ جرمانہ ادا کرنے کے بعد بھی وہ پیسہ اسی کا ہے جس نے جرمانہ دیا ہے، تو اب اس پیسے کو کوئی دوسرے کام میں نہیں لگا سکتے، نہ مسجد میں لگا سکتے ہیں، نہ مدرسہ میں لگا سکتے ہیں، نہ قبرستان میں لگا سکتے ہیں، نہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پیسہ اسی کا ہے جس نے جرمانے میں ادا کیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو لینا جائز نہیں، اگر آپ لے بھی لیے تو ان کو واپس کیجئے۔ جتنے لوگ اب تک جرمانہ وصول کیے ہیں سب پر لازم ہے کہ وہ جرمانہ ان کو واپس کریں جن جن سے جرمانہ لیے ہیں، ورنہ قیامت کے دن حقوق العباد میں گرفتار ہوں گے، آپ کو ان پیسوں کا حساب دینا پڑے گا جو آپ نے جرمانے میں وصول کیے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یہ کر کے شریعت کے خلاف کر کے کچھ اچھا کر لیں گے معاشرے میں، بھول جائیے آپ۔ کسی کو برے کام سے روکنے کے لیے خود برا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی کو بینڈ باجے سے روکنے کے لیے آپ ایک خود ناجائز کام میں پڑ رہے ہیں، تو ان کو تو بچا لیے، خود پھنس گئے، تو دوسرے کو بچانے کے چکر میں خود پھنسیں کیوں؟ اپنا بھی خیال رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے، صحیح مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔